آج ہم درندگی کے اس مقام تک جا پہنچے ہیں جہاں پر خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہ ملال آ رہا ہوگا کہ آخر یہ ہے میری امت۔ آج ہم درندگی کے اس مقام تک جا پہنچے ہیں کہ اس ملک پاکستان میں نہ ہی کوئی بوڑھی عورت محفوظ ہے، نہ ہی ایک جوان لڑکی، نہ ہی 3 بچوں کی والدہ اور نہ ہی کمسن پھول جیسی گڑیا۔ آج اس معاشرے میں نہ ہی حفظ قرآن کے لیے جانے والا ننھا سا طالب علم اپنے قاری سے محفوظ ہے۔ یہ باتیں میں کسی ایک طبقے کے خلاف نہیں کر رہا، یہ حقائق ہیں اور یہ واقعات آپ کے سامنے بھی ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے دینی مدارس میں، آج ہماری سڑکوں کے اوپر سر عام، آج ہمارے بند کمروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم اسلام کے ساتھ، اسلام کی روح کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سب کا جواب ہم نے ایک نہ ایک دن اپنے خدا کو ضرور دینا ہے۔ پچھلے دن ہی ایک بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک ماں کو اس کے ہی بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور انتہائی افسوس کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا تو ادھر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جب مدد پہنچی تو وہ عورت زیادتی کا نشانہ بن چکی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر CCPO لاہور کا جو رد عمل آیا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ ان کے سٹیٹمنٹ کے حساب سے اس عورت کو نہیں نکلنا چاہیے تھا رات کے اتنے لیٹ پہر باہر، اور انہوں نے خود ہی وکٹم کو بلیم کر دیا اور بلیم دا وکٹم کارڈ انہوں نے اپنی کوتاہی کو، غلطی کو چھپانے کے لیے کھیل دیا ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ قصوروار نہیں ہے، اس واقعے کے لیے خود وکٹم بننے والی عورت ہی قصوروار ہے کہ آخر وہ کیوں نکلی ہے۔ تو میرا ان سے یہ ایک سوال ہے، یہ آپ نے تو وہی بات ہی کر دی کہ اگر ایک شخص کا قتل ہو جائے اور جج یہ کہے کہ قتل ہونے والا شخص ہی قصوروار ہے کہ وہ آخر قاتل کے سامنے کیوں آیا۔ یہ تو وہی بات ہے کہ خود قاتل یہ کہے کہ قتل ہونے والا شخص آخر اس کی چھری کے سامنے آیا ہی کیوں۔ میں مانتا ہوں کہ CCPO صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ اکارڈنگ ٹو آور سوسائٹی ایک طرز، ایک طرح سے آپ ایک اینگل سے اس کو درست بھی کہہ سکتے ہو، لیکن میں سٹیٹمنٹ کو بیک نہیں کروں گا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ میرے جیسا اور آپ کے جیسا کوئی عام شخص دے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور بات کرنے بھی بنتی ہے، لیکن CCPO لاہور جس کے انڈر یہ واقعہ ہو رہا ہے، جس کی اتھارٹی کے اندر یہ سارا کارنامہ ہوا، اس اتنے ذمہ دار شخص کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ، اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی؟ بالکل بھی نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور اس پہ بالکل وہ جو لوگ ہیں جو کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، بالکل درست ہے، واقعی ان کو اپنے عہدے سے ریزائن کر دینا چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ یار دیکھو، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے موٹر ویز چلا دی، سڑکیں چلا دی، کھول دی تاکہ ان کا ووٹ بینک بن سکے، تاکہ ان کی واہ واہ ہو سکے، اور وہاں پہ جو بیسک سہولیات ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں ہی میں ٹریول کر رہا تھا موٹر وے کے اوپر ہی، اب آپ کا اگر کہیں راستے میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو ایک ایسا ٹکڑا آتا ہے 200 کلومیٹر کا، 300 کلومیٹر کا، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، جہاں پہ نہ آپ کو کوئی پمپس ملیں گے، پیٹرول پمپس ملیں گے، نہ ہی آپ کو کوئی ریسٹ ایریاز ملیں گے۔ اب ایسے میں اگر آپ نے ذرا سی بھی کوتاہی برتی تو آپ اس ویرانے میں آ سکتے ہیں۔ مے بی اس عورت نے یہ سوچا ہو کہ یار ٹھیک ہے میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکی، میں آگے اس روڈ کے اوپر، موٹر وے کے اوپر تو پمپس ہوتے ہیں یار، میں وہاں سے پیٹرول ڈلوا دوں گی، یا اس کی گاڑی میں کوئی اور خرابی ہو جاتی، تب بھی آپ کا یہی جواز ہوتا۔ اگر کسی کو ایمرجنسی ہو جائے اور اس کو جانا پڑے تب بھی آپ اس طرح کی بات کریں گے؟ آپ ذرا انتظار کریں کہ اس طرح کے گھنونے واقعات کب آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ یا آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہوں گے۔ میرا اگلا گلہ جو ہے وہ خود آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یار دیکھو، اس طرح کے واقعات پچھلے سال 2 سال میں پاکستان میں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں میرے اپنے نوائی گاؤں میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے اندر ریسنٹلی واقعہ بنا ہے جو بچے کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو جلا دیا گیا ہے، اور اب یہ واقعہ بنا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن صرف سوشل میڈیا کی حد تک۔ میرا آپ سے یہ گلہ ہے، میرا آپ سے یہ گلہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کی بورڈ سے نکل کر سڑکوں پہ نہیں آئے، جس کی وجہ سے آج یہ درندے اس طرح کھلے عام گھومتے ہیں اور اس طرح کے گناہ کرتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ گلہ ہے کہ آپ انصاف کے لیے نہیں نکلتے۔ آپ جب تک سڑکوں کے اوپر نہیں آئیں گے انصاف نہیں ملے گا۔ یہ کہ آپ نے معاشرے کے جس بگاڑ کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے، کب وہ بگاڑ آپ کے دروازے تک آئے گا؟ کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف ٹویٹ کیا،
آپ نے فیس بک کے اوپر پوسٹ کیا, آپ نے ان مظالم کے خلاف آپ سڑکوں کے اوپر نہیں نکلے. اگر آپ کو واقعی افسوس ہوا ہے اور واقعی آپ کا دل دہلا ہے کہ ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, تو آپ نکلیں سڑکوں کے اوپر, آواز اٹھائیں, قانون بنائیں, ورنہ تو اس طرح کے واقعات مزید ایک کلچر جو ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے, ریپ کا کلچر پاکستان میں, وہ فروغ کرے گا. کیونکہ اس سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ میں بڑا ہی ایک مسئلہ ہے, ایک ایشو ہے جس کو درست کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک گلہ مجھے اس قوم کے استادوں سے بھی ہے. یہ گلہ ہے میرا ان علماء کرام سے, ان اساتذہ سے کہ جنہوں نے اس قوم کی تعمیر کرنی تھی. کہ آخر آپ نے کیوں نہیں کاؤنسلنگ کی, کہ کیوں آپ نے سیکس ایجوکیشن جیسے ٹاپکس کو اگنور کر دیا, کیوں آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو, طالب علموں کو جو آپ کے پاس کسی بھی مقصد کے لیے, کسی بھی قسم کی تعلیم کے حصول کے لیے آتے تھے, خواہ وہ دینی مدارس ہوں یا انگلش پرائیویٹ سکولز ہوں, یہ آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ قوم کی نشو و نما کرتے, اس حوالے سے قوم کو سمجھاتے, سکھاتے. آپ تو قوم کے معمار ہیں, آپ نے قوم کے بچوں کو تمیز سکھانی ہے, علم سکھانا ہے, شعور سکھانا ہے. کیوں آپ نے سیکس ایجوکیشن جیسے ٹاپکس کو اگنور کر دیا؟ کیوں آپ نے اس شرم کے مادے کے اندر چھپ گئے کہ جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کا معاشرہ یہ کسی ایک یا دو دن کے اندر نہیں بنتا, یہ کئی ہائیوں سے یہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے, اور آج یہ آپ کے منہ کے اوپر چپیڑے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو خدا را ابھی بھی وقت ہے. ان قوم کے معماروں سے, اساتذہ سے میری یہ درخواست ہے, کہ اپیل ہے کہ سیکس ایجوکیشن جیسے ٹاپکس کو ہائی لائٹ کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں, بتائیں, اور اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں ان پہ کھل کے ان سے بات کریں تاکہ ان کی کنفیوژن دور ہو سکے. ان کو سکھایا جائے, بتایا جائے کہ یار عورت کی عزت کس طرح سے کرنی ہے اور کس طرح سے اپنے سیکس سے ریلیٹڈ ایشوز کو ریزالو کرنا ہے. ان کو سکھانا ہے کہ عورت ایک ماں ہے, اور اسی ماں سے آپ بھی پیدا ہوئے ہیں. عورت ایک بہن ہے جس کی آپ عزت کی حفاظت کرتے ہیں. عورت ایک بیوی بھی ہے, عورت ایک بیٹی بھی ہے, اور ان کی عزت کرنا مرد کی ذمہ داری اور ضرورت ہے. اب اس ٹائم پاکستان سوشل میڈیا کے اوپر ہینگ دا ریپسٹ, ہیش ٹیگ ہینگ دا ریپسٹ چل رہا ہے. بڑا ہی ٹرینڈنگ ٹاپک ہے اس ٹائم, یہ ہاٹ ٹاپک ہے پاکستان میں. اب بات یہ ہے کہ کچھ حکومتی عہدیداران نے پہلے بھی اس قانون کی مخالفت کی تھی, اور آج بھی اتنا سنگین واقعہ ہو جانے کے بعد بھی یہ اسی قانون کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ریپسٹ کو سزائے موت یا پبلک ہینگنگز نہیں ہونی چاہیے. بھائی بات کچھ اس طرح سی ہے کہ یہ جو میرے پڑھے لکھے وزیر صاحبان ہیں جو کہ اس ملک کے حکمران ٹھہرے ہیں, ان سے میری یہ سوال ہے اور درخواست ہے کہ بھیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی دوسرے ملک میں اس طرح کے غلیظ اور گھنونے اقدامات ہوتے ہیں؟ کیا کسی دوسرے ملک میں ایک بچی کے ساتھ زنا کر کے اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے؟ کیا کسی دوسرے ملک میں چائلڈ ایبیوز اتنا ہے جتنا ہمارے ملک میں ہوتا جا رہا ہے؟ کیا کسی دوسرے ملک میں اسلامی یا غیر اسلامی ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا کسی دوسرے ملک میں اتنی غلاظت آ چکی ہے کہ مدرسے میں بچے تک محفوظ نہ ہو؟ کیا کسی ملک میں, کسی دوسرے ملک میں اس طرح کے حالات اور معاشرہ موجود ہے کہ جس طرح سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نہ میں ہی ہوگا. تو اگر ہمارا معاشرہ اتنی ایکسیپشن رکھتا ہے تو ہمیں ایکسیپشن والے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اب پلیز میں یہ بکواس نہیں سننا چاہتا کہ یار ہمیں دنیا نہیں کرنے دے گی یا ہمیں دنیا چلنے نہیں دے گی, دنیا نے ہم پہ پابندیاں لگا دینی ہیں اور یہ IMF ہم سے, ہمارے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے گی. یار یہ بکواس مت سنائیں. ہم مسلمان ملک ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, ہم دنیا کو دیکھ کے ہم نے چلنا ہے. کیا اسلام دین ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنا قبلہ درست کر لیں. یا آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں یا آپ ایک سیکولر کنٹری ہیں. اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں, اسلام آپ کا مذہب ہے, آپ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے ساتھ حساب سے گزارنا چاہتے ہیں, تو خدا را چھوڑ دیں اس دنیا کے ان وڈیروں کو جو آپ کو اسلام سے روکتے ہیں. اگر آپ نے اسلام سے ہی رکنا ہے, تو اگر آپ نے اسلام کو ہی چھوڑنا ہے دنیا کے ڈر سے, تو تبدیل کر دیں اپنے ملک کا نام اور اپنے ملک کا مذہب, سیکولر بنا دیں پاکستان کو, پاکستان کی بنیاد ہی ختم کر دیں. وہ حدود آرڈیننس جو ضیاء الحق لایا تھا, وہ حدود آرڈیننس کو اپلائی کریں. وہ بالکل درست تھا کہ جب اس نے پبلک ہینگنگز کا حکم دیا تو وہ بھی درست تھا.
خدارہ اپنا سٹرکچر اپنے ملک کا بہتر کریں، اساتذہ کرام بچوں کی تعلیم و تربیت بہتر سے کریں، خیر وہ دینی تربیت ہو یا دنیاوی تربیت ہو۔ اس کے علاوہ میرے ان فیملیز سے بھی گزارش ہے کہ جو اس طرح کے ٹریول وغیرہ کرتے ہیں، ان خواتین سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اپنے ساتھ کوئی ہتھیار رکھیں۔ اس معاشرے کے اندر جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ مرد تو ریپ کرے گا، عورت کو نہیں نکلنا باہر، یعنی کہ چھری تو موجود ہے، آپ چھری کے سامنے آئے تو آپ کٹ جائیں گے۔ تو خدا را اپنے ساتھ کوئی ہتھیار ضرور رکھا کریں اگر اس طرح کی سچویشن بن بھی جائے۔ تمام خواتین جو ٹریول جن کو مجبوری ہے، جن کی ٹریول کرنا یا وہ کرتی ہیں یا باہر نکلتی ہیں، تو رکھیں اب ہتھیار۔ یہ معاشرہ بھیڑیا بن چکا ہے، اور اس بھیڑیے کو CCPO لاہور جیسے لوگ اس بھیڑیے نما معاشرے کو ڈیفینڈ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ خود وکٹم کو بلیم کر دیا جائے۔ تو خدا را اس معاشرے کو، اس قوم کو سدھاریں، اور وہ جو حکمران ہمارے بیٹھے ہیں کہ جو خاموش ہیں وہ خاموش ہی رہیں گے، ان کو چھوڑ دیں۔ آپ نے خود ہی اس قوم کو، اس معاشرے کو، اس عوام نے ہی سدھارنا ہے اگر آپ سدھارنا چاہتے ہیں، ورنہ انتظار کریں کہ یہ درندے کب آ کے آپ کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، اور یہ واقعات آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ یا آپ کے رشتہ دار کے ساتھ کب ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک کے لیے